أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا تھا عدالت کے بیان میں، اور اس کے ضمن میں بحث آئی ہے جبر و اختیار کی. اس کو ہم نے قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ان عوامل کے بارے میں کہ جن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سبب بنتے ہیں، یہ عوامل ہیں عقیدہ جبر کے، کہ انسان مجبور ہے. اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور قدر ممکن ہم نے کوشش کی اس کو رد کرنے کی، اور بات پہنچی تھی نمبر 3 کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ سچ تو یہ ہے کہ جبر اختیار کا مسئلہ زوال سے آج تک، روز اول سے آج تک، جبر و اختیار کا مسئلہ روز اول سے آج تک کثرت سے غلط فائدہ اٹھانے کا باعث بنتا رہا ہے. ان لوگ اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے رہے، سلاطین، حکام، سیاسی لوگ. پھر اطراف کے اور قسم کے اسباب، اطراف کے اور قسم کے اسباب کا سلسلہ جبر اور انسان کے ارادے کی آزادی کی نفی کے عقیدے کی تقویت کے لیے مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے. ان میں سے کچھ ہی ہیں. صحیح جی. کیا ہے وہ؟ نمبر 1، سیاسی اسباب. بہت سے جابر و ستمگر حکام ضروریات سے محروم اور مظلوم لوگوں کے دلوں سے انقلاب کے شعلے کو محو کرنے کے لیے، یعنی اس کو مٹانے کے لیے، انقلاب کے شعلوں کو مٹانے کے لیے، اور اپنی ناپسندیدہ اور قابل نفرت حکومت کو دوام بخشنے کے لیے ہمیشہ اس فکر کو اجاگر کرنے کی کوشش میں مصروف رہے ہیں. یعنی انہیں خطرہ تھا ایسا نہ ہو کہ لوگ تنگ آ کر ہمارے خلاف کھڑے ہوں، لوگ ہماری مخالفت کریں یا ہماری حکومت کی جڑوں کو پھاڑ کے پھینک دیں. صحیح. جو حکومت ناقابل قبول ہے، قابل نفرت ہے، تو یہ حکام اور سیاسی لوگ اس غلط اور فاسق و فاجر حکومت کو دوام بخشنے کے لیے ہمیشہ اس فکر کو اجاگر کیا کرتے تھے، کہ کرنے کی کوشش میں مصروف رہے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں. یعنی کیا سوچ پیش کرتے تھے؟ ہم بے اختیار ہیں، ہمیں اللہ نے حکومت دی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کسی کو نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ کسی کو مالدار بنا دیا تو بہرحال ہے وہ اللہ نے بنایا، کسی کو نہیں بنایا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا مال دولت ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہے، بھائی تمہیں نہیں دیا تو ہم کیا کریں؟ یعنی یا ہم حکومت کے حاکم ہیں، ہم حاکم ہیں تو ہمیں اللہ نے حاکم بنایا، تمہیں نہیں بنایا تو ہم کیا کریں؟ یعنی تو اللہ کی طرف سے سب کیا، یہ انسان مجبور ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ مجبوری میں کر رہے ہیں، یعنی ہم اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے. لہٰذا آپ کو اس کے خلاف اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خلاف کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تاکہ جب یہ فکر پھیل جائے لوگوں میں تو لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں بس کہ بھائی تقدیر ہمارے خلاف ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے ہماری تقدیر اچھی نہیں بنائی ہے، اور دیکھو فلاں کو اتنا دیا ہے، فلاں کو اتنا دیا ہے. صحیح. یعنی وہ اپنے جرائم اور ظلم و ستم کو چھپانے کی وجہ سے اور انسانوں کی نظروں کو اس سے ہٹانے کی وجہ سے یہ سب پروپیگنڈے اور ایسی تحریکیں، ایسی حرکات، ایسے کاموں انجام دیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کے ظلم و ستم کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان کے خلاف نہ کریں. اس لیے وہ سب حرکت کرتے تھے تاکہ لوگ اپنے لگ جائیں اپنی میں، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ بھائی نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لہٰذا اب انہیں ان کا یہ احساس نہ ہو پبلک کو، لوگوں کو، کہ انہوں نے ہمارا حق دبایا ہے، انہوں نے ہمارا حق چھینا ہے، انہوں نے ہم تک ہمارا حق نہیں پہنچنے دیا ہے. تو ان کو ایسی فکر میں دلا دیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، صاحب کیا کریں، تقدیر ہے، تمہاری تقدیر میں نہیں اللہ نے رکھا، ہماری تقدیر میں رکھا.
تاکہ لوگ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی اللہ نے ہماری تقدیر صاف بس. ٹھیک ہے. ہماری تقدیر، ہماری قسمت کا تاریخی جبر ہمارے حال کا فیصلہ کرنے والا ہے. اگر کوئی امیر ہے یا کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو یہ قضاء و قدر کے حکم یا تاریخ کے جبر کی وجہ سے. یہ یعنی ویسی فکر پیش کرنا چاہتے تھے اور یہ سب فکرے وہ پیش کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ظلم و ستم سے کے خلاف اٹھنا پڑے. واضح ہے کہ اس قسم کا طرز فکر کس حد تک انقلابی افکار کو بے حس کر سکتا ہے اور ان کی آمرانہ سیاست میں ان کی مدد کر سکتا ہے. حالانکہ عقلی و شرعی طور پر ہماری تقدیر خود ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہماری تقدیر خود ہمارے ہاتھوں میں ہے. مولا عز و جل کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے. تو یعنی قوم اپنی حالت خود بدلتی ہے، قوم اپنی حالت خود بدلتی ہے. لیکن کیا تصور بنا کے پیش کیا گیا کہ انسان کی تقدیر ہے. انسان کی تقدیر اللہ نے فلاں انسان کی اچھی نہیں بنائی، فلاں کی اچھی بنائی ہے. اللہ کسی کی اچھی بنائے اور کسی کی اچھی نہ بنائے، تب اللہ کے نزدیک تو سب بندے برابر ہیں، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کا وہ خالق ہے، سب کو وہ رزق دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس پورے عالمین کا پالنہار ہے، عالمین کا پالنے والا ہے. حتی نبی کریم آئے اور پورے عالمین کے رحمت بن کے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو وہ سب کے لیے رحمت، اللہ سب کا رب، اللہ عز و جل سب کا خالق. تو پھر جب سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب اسی کے ہیں، تو اس نے ایسا کیوں کر دیا؟ وہ ایسا کیوں کرے گا کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، کسی کو عیش کسی کو مصیبت، کسی کو آرام کسی کو پریشانی؟ ایسا کیوں کرے گا وہ؟ صحیح. کسی کو فقیر کسی کو امیر، اس کے سب بندے ہیں. یہ خود انسان ہے کہ جو ایسا کرتا ہے. یا تو اس کا حق کسی نے چھینا ہے یا پھر وہ کرنا نہیں چاہ رہا ہے. اللہ نے سب کے لیے برابر رکھا ہے. یا تو کسی نے حق چھین لیا اس کا، یا وہ خود جو ہے وہ لینا چاہ رہا اپنے آپ کو، تو اس میں کیا کیا جائے. بہرحال تو ایسے ایسے جو ہیں وہ انہوں نے یہ سب نشر کی ہیں، دماغوں میں لوگ بٹھائی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ عقلی و شرعی طور پر ہماری تقدیر خود ہمارے ہاتھوں میں ہے اور وہ قضاء و قدر جس کا معنی جبر کیا جاتا ہے اس کا بالکل وجود نہیں ہے. یعنی ایسا کیوں قضاء و قدر نہیں جو انسان کو مجبور کر دے، جس کا مطلب جبر ہو. ایسا کوئی وجود نہیں ہے. الہی قضاء و قدر ہماری حرکات، خواہشات، ارادہ، ایمان، جستجو اور کوشش کے عین مطابق ہے. قضاء و قدر کو بدنام نہ کیا جائے. قضاء و قدر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح. بلکہ یہ حکام ہیں یا یہ انسان ہیں جو دوسروں کا حق دبا رہے ہیں، دوسروں کو کمزور کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کا حق نہیں پہنچا رہے ہیں، ان کے حق کو ان تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں. اللہ عز و جل بری ہے. اللہ عز و جل کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو مجبور نہیں کرتا. لیکن لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. انہی لوگوں نے جو ظالم تھے، سفاق تھے، دمار تھے، قاتل تھے، حق چھیننے والے تھے، غاصب تھے، انہوں ہی نے ایسی فکروں کو جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھلایا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ظلم و ستم اور ہمارے مکاریوں اور ہمارے جو ہے وہ افکار و اعمال و افعال کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں اور ہماری حکومتیں یہ ظالم حکومت ہماری ایسے ہی چلتی رہیں. لہٰذا ان کو اس میں الجھا دو کہ بھائی تو تقدیر کا مسئلہ ہے. بات واضح ہوئی؟ تو یہ مقصد ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے اس نے تقدیر بنائی ہے. اس تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے
یعنی ارادوں سے الگ ہے یا ہمارے ایمان سے الگ ہے، یعنی بے ایمانہ کہ سب کچھ وہی ہے اور ہم جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں کریں اور آرام سے بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور پھر کہیں کہ ہماری تقدیر خراب ہے، نہیں، بلکہ ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں مشقت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ جب آپ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ گے تو اللہ بھی آپ کو آگے بڑھائے گا، جب آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو گے اللہ بھی آپ کو مضبوط کرے گا۔ اب آپ کر تو کچھ نہیں رہے ہیں، کام کچھ نہیں کر رہے اور سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ صاحب ہمیں پیسے نہیں آ رہے، تقدیر خراب ہے، تو پیسے آئیں گے کہاں سے جب آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں؟ جب آپ کوئی کام انجام نہیں دے رہے ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب آپ کہیں تقدیر خراب ہے، نہیں، تقدیر خراب نہیں، آپ خراب ہیں، آپ خراب ہیں۔ آپ محنت کیجئے، مشقت کیجئے، ان چیزوں پر کام کیجئے جس طریقے سے دوسرے لوگ پیسے کما رہے ہیں، جس طریقے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں اس کام کی وجہ سے، آپ بھی وہ کام کیجئے، آپ بھی اسی طریقے کے کام کیجئے۔ تو اگر آپ کو پھر اس حد تک پیسہ نہ ملے جتنا آپ کو ملنا چاہیے تھا، تو پھر آپ یہ نہ کہ یہ تقدیر خراب ہے اس کے باوجود بھی، بلکہ یہ کسی آپ کے کسی دوسرے دوست نے، کسی انسان نے، کسی بھائی نے، کسی اور دوسرے انسان نے آپ کا وقت چھین لیا ہے یا آپ تک پہنچنے نہیں دیا ہے۔ صحیح؟ تو آپ وہ کام کیجئے کہ جو کام آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ مجبور نہیں ہیں اس مسئلے میں، مجبور نہیں، اتنے مجبور نہیں ہیں آپ، اس حد تک مجبور نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ مجبور کہہ کے اپنے آپ کو اور تمام باتوں کو ختم کر دیں، تمام کاموں کو ختم کر دیں، نہ کوئی محنت کریں، نہ مزدوری کریں، نہ جو ہے وہ نوکری کریں، نہ کھیتی کریں، نہ اور دیگر جو کام دنیا تجارت کریں، بزنس کریں، اور بس یہ کہہ کے بیٹھ جائیں کہ ہمارا تو جو ہے وہ تقدیر خراب ہے صاحب، اور سب پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ تو ظاہر ہے وہ تقدیر تو خراب نہیں تھی، لیکن آپ خراب ہیں، آپ خود خراب ہیں، آپ نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کام کریں، اور آپ جو بھی مسئلہ ہے اس حد تک انسان مجبور ایسا نہیں ہے، جبر ایسا نہیں، یہ جبر نہیں ہے، یہ ہم نے خود بعض حکام نے اور بعض سیاسی لوگوں نے یہ پبلک کے اندر چیزیں رائج کی ہیں کہ انسان مجبور ہے۔ ان کو خطرہ کیا ہوتا تھا جو آپ کو بتایا کہ ان کو اپنی حکومتوں کو خطرہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ہماری حکومتوں کے تختے الٹ دیے جائیں، لہذا ان کے دماغوں میں یہ بٹھا دو کہ سب تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اگر استاد کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ واضح ہے کہ اس قسم کا طرز فکر کس حد تک انقلابی افکار کو بحث کر سکتا ہے اور ان کی آمرانہ سیاست میں ان کی مدد کر سکتا ہے، حالانکہ عقلی اور شرعی طور پر ہماری تقدیر خود ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور وہ قضاء و قدر جس کا معنی جبر کیا جاتا ہے اس کا بالکل وجود نہیں ہے۔ الہی قضاء و قدر ہماری حرکات، خواہشات، ارادہ، ایمان، جستجو اور کوشش کے عین مطابق ہے۔ نکتفی بهذا المقدار، باقی انشاءاللہ سيأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ محمد وعلى محمد وعلى عجل فرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله۔ وعلیکم السلام۔